آپ فرماتے ہیں نفس مطمئنہ کہتے کس کو ہیں، نفس مطمئنہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ اسلامی مہینے کی بات آپ نے کری، میرے ذہن میں فوراً سے ایک بات آئی کہ آپ اسلام کا ابتدائی مہینہ دیکھیں اور اسلام کا انتہا آخری مہینہ دیکھیں۔ سو اصغر جے شاہ صاحب، آپ جب ہم محرم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو محرم الحرام کے اندر جو ہے ہم واقعہ کربلا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارے ویورز کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اب یہ دیکھیں، واقعہ کربلا ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، استقامت کا درس دیتا ہے، نماز کا درس دیتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ حسین کی تربیت مرحلہ مکمل ہوا، وقت آ گیا، حسین کربل کے میدان میں گئے۔ وہ جب نانا جان نے گھٹی دی تھی تو ایک حکم دیا تھا کہ حسین میں ایسی گھٹی دے کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک کوئی ایسی گھٹی نہیں دے گا۔ تو کربل کے میدان میں دیکھیں اب حسین کی طرف کہ جب علی اصغر قربان، علی اکبر قربان، اون محمد قربان، اپنے ویر حسن کا جگر کا ٹکڑا امام قاسم قربان ہو گئے، اپنے ویر غازی علمدار سرکار قربان ہو گئے، اور جب قربان کر کے تو حسین کیا کر رہے ہیں؟ نوک نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس وقت نانا جان کو عرض کی، نانا آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جیسی گھٹی کوئی نہ دے گا، آج میں کہتا ہوں میرے جیسا قرآن کوئی نہ پڑھے گا۔ کیا بات! نانا جان نے اذان دی، فرمایا کہ میرے جیسی اذان کوئی نہ دے گا، اور حسین نے کیا کیا؟ کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی کسی کی برائی کی نہیں ہے۔ بلایا انہوں نے، خط بھیجا، گئے، بالکل پہلے اپنے ویر مسلم کو بھیجا، چچا زاد کو، اور اس کے بعد خود گئے، اور جب گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے بے وفائی کی، وہ اپنی بات سے پھر گئے، انہوں نے روح گردانی کر لی۔ کوفی لا یوفی، وہ تو شروع سے ہی بے وفا لوگ تھے، وہ قوم ہی بے وفا تھی، لیکن ہوا کیا؟ بس یہی بات تھی کہ نانے کا دین رہ جائے، اس کا ایمان رہ جائے، وہ جو تربیت فرما کے گئے ہیں اس کا رنگ ان لوگوں کو چڑھ جائے۔ تو وہ کیا میاں صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ سیخاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، وہ بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے۔ تربیت ہی یہ ہے کہ ہماری جانیں جا رہی ہیں، لیکن نہ ہم نماز چھوڑیں گے نہ ہم قرآن چھوڑیں گے۔ تمہارے ہاتھ پہ بیعت اس لیے نہیں کر رہے کہ تو نہ نماز سے تیرا تعلق نہیں، تیرا قرآن سے تعلق نہیں، تیرا روزے سے تعلق نہیں، تیرا زکات سے تعلق نہیں، تو ماں کو ماں نہیں سمجھتا، تو بہن کو بہن نہیں سمجھتا۔ اور یہ ہمارا گھرانہ ہے جو بیٹی کو رحمت سمجھتا ہے، جو ماں کو سر کا تاج سمجھتا ہے، جو ماں کے قدموں تلے اپنی جنت سمجھتا ہے، جو باپ کو جنت کا دروازہ سمجھتا ہے، جو بیوی کو نصف ایمان سمجھتا ہے، اور بہن کو ولی بننے میں کردار ادا کرنے والی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! تو حسین ہماری تربیت، واقعی کربلا یہ ہمیں تربیت ہماری کر کے جا رہا ہے۔ آپ کہتی ہیں ایک اکلا شیر علیدہ تے دشمن کھبے سجے، کیا کہنے؟ بی بی زینب خیمے وچوں باہر اٹھ کے بھجے، تے کر کے منہ فرات دے بلے پئی ویر عباس نو سدے، گھر آ جا عباس وے ویرا اسی پانی پی پی رجے۔ کیا بات! میں کہا بیٹا تو ساڈا ویر ہے، تو ساڈا بھائی ہے، تو گھر آ جا۔ یار دیکھو انہوں نے پیار اور محبت کا درس دیا ہے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑا۔ ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم آج ایک مرلے کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرنے پہ اتر آیا ہے۔ ہم آج نماز کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے ہمارا مال پاک ہوگا؟ کیسے ہماری اولاد ہم سے وفا کرے گی؟ یہ بے وفائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا دین سے ہم دین سے دور ہو گئے، اصل مقصد سے دور ہو گئے۔ شاہ صاحب، محرم الحرام کے حوالے سے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے۔ اچھا، تو آپ نے حکم فرمایا ایک کلام کا، تو میں ایک کلام سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جی کردہ دردانوں دنیا تے کھلار دیاں،
جی کردائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں سبحان کیا بات اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہون تیرے نام تو وار دیاں جی کردائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا شاہ صاحب، آخری سوال میرا محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہے اور آج کے نقطۂ نظر کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ایک بہت مین فیکٹر پایا گیا ہے کہ اصحاب اور اہل بیت، کچھ لوگ اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے جو ہے بغض رکھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصحاب اور اہل بیت کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ کیونکہ ہمارے ویورز کو آج کل لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ اہل بیت اور اصحاب کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن تھا، تو اس کے اوپر آپ کیا یہ عظمت صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں ضرورت ہے کہ گھر والے اور در والے ان دونوں کے ریلیشن کو بتایا جائے۔ اب دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں، پھول پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ خوشبو کہاں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ خوشبو میرے اندر ہے۔ خوشبو سے پوچھیں پھول کدھر ہے، تو وہ کہے گی میں پھول کے اندر ہوں، پھول کے اندر ہوں۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نظر کیوں نہیں آتی؟ خوشبو سے پوچھیں تم نظر کیوں نہیں آتی، تو وہ کیا جواب دے گی؟ میں نظر والے کو نظر آتی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مثال دیا۔ تو یہ خاندان کی جو محبت ہے وہ اس خوشبو کی طرح ہے۔ اگر آپ اب دیکھیں، واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لطافت والا شخصیت ماحول میں لطافت پیدا کرتا ہے، کثافت والی شخصیت ماحول میں کثافت پیدا کرتی ہے۔ جیسا بندہ ہوگا ویسا ہی ماحول پیدا کرے گا۔ آج کے اس دور میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری دکان جو ہے وہ چمکے، ہمارا ایک نام ہو، تو نام بنانے کے چکر میں ہم ان کی بڑی ہستیوں پہ تان و تشنی کرتے ہیں، ایک کا دامن پکڑ کے دوسرے کو تان و تشنی کا شکار، یعنی اس دوسرے کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، اور دوسرے کا دامن پکڑ کے تو پہلے کے اوپر بالکل پہلے کا بغض رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ امام حسین اللہ کے نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں، داتا صاحب بھی علی حجویری سرکار، میں لاہور ان کے قدموں میں آج ہم ماشاءاللہ ہماری سنگت رہی ہے، مل کے ہم نے وہاں پہ حاضری پیش کی ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ کندھوں پہ سوار ہیں امام حسین۔ ہوا کیا، امام حسین کو دیکھا جناب عمر فاروق نے، اور جب عمر فاروق نے دیکھا تو امام حسین کو فرمایا کہ حسین تو بختہ والا ہے کہ تیری سواری کیڈی سونی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تو حسین کو تو کہہ رہا ہے کہ تیری سواری کتنی پیاری ہے، اب مجھے بھی کہہ دے کہ تمہارا سوار کتنا پیارا ہے۔ کیا بات۔ تو دیکھیں تعلق، اللہ کے نبی جناب عمر کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں میرے نواسے کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اب ہوا پیار کیسے ہوا؟ اب دیکھیں مدائن فتح ہوئی، مال غنیمت اکٹھا کیا، مسجد نبوی شریف کے صحن میں لا کے رکھا، اور جناب
इमाम हसन आ गए, फरमाया 1000 दिरहम पेश किए जाएं। इमाम हुसैन आए, फरमाया 1000 दिरहम पेश किए जाएं। अब तरबियत का रंग देखो, तरबियत का अंदाज देखो, और फिर किस अंदाज से आगे अहले बैत के घराने के साथ जनाब उमर फारूक मोहब्बत फरमा रहे हैं। वो अंदाज कितना खूबसूरत अंदाज है, हजारों लहजे इस अंदाज पे कुर्बान। देखो, कुर्बान जाऊं मैं आपकी मोहब्बत पे। दोनों साहबजादों को 1000 दिरहम अता किए, और जब अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, अर्ज की बाबा मुझे भी कुछ अता किया जाए। फरमाया कि इनको भी दो, लेकिन 500 दिरहम दो। अब बेटे ने अर्ज की बाबा उन दोनों को 1000 और मुझे 500, आपने बराबर भी नहीं किया। मेरा जो मकाम है वो आप नीचे ले गए हैं, मेरे हक को आपने नीचे क्यों किया है? तो बेटे की बाप ने तरबियत फरमाई, किस अंदाज में कहा, बेटा उस घराने की रीस ना करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? बहुत बड़ी बात। बाबा क्यों? फरमाया कि 3 वजह है। पहली वजह यह है कि ना तो तुम्हारी माँ उनकी माँ जैसी है, ना तुम्हारा घराना उनके घराने जैसा है, और ना तुम्हारा नाना उनके नाने जैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस अंदाज से अब एक और, मैं एक छोटी सी हदीस सिर्फ 1 मिनट की मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए। देखते क्या है, कैफियत क्या है, मंजर क्या है, सुंदरता क्या है कि एक हुज्जाम बाल तराशने वाला करीम आका की जुल्फों को संवार रहा है, करीम आका की जुल्फों को तराश रहा है। असहाब अपने हाथ फैला के, अपनी झोलियां फैला के बैठे हैं, और हजरत अंस अर्ज करते हैं, रब्बे काबा की कसम है, मैं देखता हूं कि सहाबी एक बाल भी जमीन पे नहीं गिरने देते। वो यार कैसा अंदाज है उनका, जो नबी के बाल से इतना प्यार करते हैं, वो नबी की आल से कितना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। किस अंदाज से सहाब ने अहले बैत के साथ प्यार किया है, और अहले बैत ने किस अंदाज से सहाब के साथ प्यार किया है। सुभान ये उन दोनों का रिलेशन, ये तरबियत मुस्तफ़ा है। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो असहाब से प्यार करते हैं, अहले बैत का बुग़्ज़ रखते हैं, अहले बैत से प्यार करते हैं, असहाब का बुग़्ज़ रखते हैं, वो जब एक के साथ प्यार करके दूसरे का बुग़्ज़ कर रखते हैं ना, तो मदीने वाले का मदीना में दिल दुखता है। क्योंकि जब आप अहले बैत को बात नहीं करते, आप असहाब को बात नहीं करते, बल्कि तरबियत मुस्तफ़ा को बात करते हैं। मेरा मकान मट्टी का बना हो, मट्टी को देखेंगे कि ईंट को देखेंगे। मेरा मकान कंक्रीट का बना हो, कंक्रीट को देखेंगे कि मट्टी को देखेंगे। जिस चीज से बना होगा, कोई बेवकूफ और अहमक इंसान होगा जो आके कहेगा, शाह जी मकान तो लकड़ बड़ी चंगी लगी है। तो मैं आखा कितना बेवकूफ तो इंसान है, मैंने मकान मट्टी का बनाया, तो लकड़ की तारीफ कर रहा है। देखें, जब आप असहाब का बुग़्ज़ रखते हैं, असहाब को तानो तशनी का शिकार बनाते हैं, तो नजर मुस्तफ़ा की तौहीन होती है। अहले बैत की तौहीन करते हैं तो नजर मुस्तफ़ा की तौहीन होती है। दोनों तरफ से ही दोनों का कनेक्शन जो है वो ताल्लुक। कितनी खूबसूरत बात आपने अज़मत साहब उठाई है कि दोनों का कनेक्शन एक जगह पे है, दोनों को एक कुएं से पानी दिया गया है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारा और सामईन का हामी व नासिर हो, और सहीउल अकीदा बयान करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हम हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते थे, हम हसनी और हुसैनी हैं, आल नबी औलाद अली दी, शक्ल सूरत इना दी, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। तो यार इन्हां नाल मोहब्बत कर, तेरे दिल दी दुनिया बदल जावे। सुभान अल्लाह। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और माशाल्लाह से आज इस प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और हमारे व्यूअर्स के लिए जो उनके ख्यालात थे, सोच थी, उनके सवालात थे, उनके आपने बहुत खूबसूरत जवाबात दिए, और मुहर्रम अल हराम को आपने बड़े ही एक वसी पैमाने के साथ आपने बयान किया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नाज़रीन सामीन, मुहर्रम अल हराम के आज के इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान अज़मत जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। असगर नो दफन करके सैयद ने क्या मौला
असगर जे होवं तेरे नाम तो वार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी कर दाए दरदानो